آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم نے کیوں فالو کرنا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کیونکہ میری بہنیں، اس پوری کائنات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی صرف ایک واحد سیرت ہے، اور آپ کی نبوت اور رسالت ایک واحد رسالت ہے جو آفاقی ہے، جو عالمگیر ہے، جو یونیورسل ہے، جو گلوبل ہے، جس کی اہمیت بین الاقوامی ہے، جس کی سیرت ہر انسان کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر سچویشن کے لیے اور ہر ریلیشن شپ کے لیے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ نوح علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یا دیگر نبی اکرام کا جو ذکر آیا ہے قرآن مجید میں اور کتب حدیث میں آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور شخصیات اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی بعثت اور رسالت اور نبوت ایک خاص زمانے کے لیے ہوتی تھی یا کسی ایک خاص علاقے کے لیے ہوتی تھی۔ کوئی نبی یا پیغمبر صرف اپنے علاقے کے لیے مبعوث ہوتا تھا، کیونکہ وہ انسانی اور سوسائٹل معاشرے کا اوائل دور تھا، the beginnings تھی، beginnings of social and cultural norms of civil society۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام بھیجیں گے، کوئی ایک گاؤں کے لیے آتا، یا کوئی ایک آبادی کے لیے آتا، یا کوئی ایک شہر کے لیے آتا، کوئی ایک مخصوص جگہ کے لیے وہ تشریف لاتے ہیں۔ ایسا کوئی ایک پیغمبر بھی نہیں حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل جو پوری دنیا کے لیے بیک وقت ہو نبوت اور رسالت کا پیغام لے آئے، not at all۔ سو ایک وقت میں مختلف مقامات پہ کئی پیغمبر ہوتے تھے۔ پھر دوسری بات، ہر پیغمبر اور رسول ایک زمانے کے لیے آتا تھا۔ جب اس پیغمبر کی وفات ہو جاتی تو اس علاقے کے لیے ایک نیا پیغمبر مبعوث ہو جاتا، پھر ان کے پاس ایک اور نیا پیغمبر آتا تھا۔ سو پیغمبروں کا اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کی نبوت آفاقی تھی، جس کی نبوت گلوبل تھی، جس کا میسیج یونیورسل تھا۔ ایسا کوئی پیغمبر نہیں بھیجا کہ تمام زمان اور مقام پہ حاوی کر دیا گیا۔ No, that wasn't the case۔ مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعثت کا زمانہ آیا تو آپ کی نبوت اور بعثت کو، آپ کی نبوت اور رسالت کو اللہ تعالیٰ نے آفاقی کر دی۔ فار ایگزامپل، جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو جب وہ آپ تشریف لائے تھے تو آپ کا ذکر فقط بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو آپ کا ذکر بھی بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا، اور آپ مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کے قوم کے لیے۔ اور بھی قومیں تھیں لیکن ان کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا، صرف بنی اسرائیل قوم کو ایڈریس کیا ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ قرآن مجید کو پڑھیں، الحمد سے لے کر والناس تک کسی مقام پہ نہیں کہا گیا کہ آپ فار انسٹنس اہل مکہ کے لیے آئے ہیں، کسی مقام پہ نہیں کہا گیا کہ آپ اہل مدینہ کے لیے کی طرف مبعوث ہیں۔ بے شک آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک کی، لیکن پورے قرآن مجید میں نہیں آیا کہ مدینہ والوں کے لیے مبعوث ہوئے، اور پورے قرآن مجید میں نہیں آیا کہ آپ اہل عرب کے لیے آئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہ ایک شہر کے لیے ہے اور نہ ایک ملک کے لیے تھی۔ جہاں بھی آپ کا ذکر آیا ہے، یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اب یہ سورہ الاعراف ہے، سورہ 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ فرما دیں اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ فرما دیں کہ سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آئے ہیں، پوری کائنات اور انسانیت کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کی نبوت کے ساتھ جب آپ کا فیض کا ذکر آیا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہے۔ اسی طرح پھر سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ 25 آیہ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للعالمین نذیرا، تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے ہو جائیں۔ اور اسی طرح پھر حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح مسلم شریف میں
آقا صلوات والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری مخلوق کے طرف رسول بن کر بھیجا گیا. گویا جہاں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر آیا نسل انسانی اور پوری مخلوق کے لیے آیا ہے. تمام زمان اور مکان کی باؤنڈریز ختم ہو گئیں، فنش ہو گئی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور سیرت اور رسالت ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ کسی اور کو ہم کیوں نہیں فالو کرتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلوات والسلام کی نبوت اور سیرت کو زمانے تک محدود نہیں رکھا، باؤنڈ نہیں کیا، بائنڈ نہیں کیا، بلکہ پوری کائنات انسانی کے لیے کر دیا. جب تک انسانیت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور فیضان بھی ہے اور اس پہ آگے بھی ہے. حتیٰ کہ زمان اور مکان ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی اور زمین لپیٹی جائے گی، زمان و مکان ختم ہو جائیں گے، نظام عالم ختم ہو جائے گا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، آپ کی سیرت طیبہ کا فیض جاری رہے گا. قیامت جاری ہو جائے گی اور آپ کا فیض بھی جاری رہے گا، کنٹینیو کرتے جائے گا. اسپیس اور ٹائم ختم ہونے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا.